یہ بتانا ہے کہ آپ کی پارٹی ہی کیوں آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ کی حقدار ہے. آپ لوگ جو سچائی اور محب وطنی کا اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کیوں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جب اقتدار میں آ جائے گی, ووٹ اگر آپ کو ملتے ہیں اور تو اگر کیا ڈفرینٹ کرے گی جو آج تک نہیں ہوا, کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نہیں بلانے سے پہلے ایک بات اور کلیئر کر دیں کہ اپنی جب آپ اپنا مدعا بیان کر رہے ہوں, اپنا منشور یا اپنا پروگرام بتا رہے ہوں, تو دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے زیادہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی جو آپ کے منشور ہے یا جو آپ کے وعدے ہیں اس پہ کانسنٹریٹ کریں. نہیں, بلیم کرنے کا ضرور ہم موقع دیں گے, بلیم بعد میں کریں گے, پہلے آپ اپنا موقف بیان کر لیں. اور میں آپ سے یہ بھی التماس کروں گا کہ جب آپ اپنا موقف بیان کر رہے ہوں تو اپنی زبان کو انتہائی شستہ رکھیں. اس میں کسی کو اگر آپ نے کہنا بھی ہے کہ اس نے یہ کہا تو یہ نہ لگے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو اخلاقیات, کیونکہ آج کے پروگرام کو وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے پروگرام پیش کر رہے ہیں, اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آپ پر بیٹھ کے تنقید برائے تنقید. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ مثبت اوورسیز کمیونٹی, اوورسیز میں بسنے والی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے پاکستان سے ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مثبت میسج جائے تاکہ ہماری وہاں کی جو عوام ہے ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا سوچتے ہیں, نہ کہ پاکستان میں جو سیاستدان آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اور گالی گلوچ لڑائیاں کرتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کراس کویشچننگ بھی ہو تو بڑے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے برائے مہربانی آپ جو ہے وہ اس کے جوابات دیں. اور آخری بات یہ کہ آپ نے جب اپنا موقف بیان کرنا ہے تو اتنا واضح ہو کہ واقعی لوگ اس کو توجہ سے سنیں, اس میں ان کی دلچسپی ہو کہ آپ کچھ نیا کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میری پھر آپ سے ایک التماس ہے کہ پلیز بی سیریس. ٹھیک, اور ابراہیم میر صاحب کو میرے سب سے پہلے بلاتے ہیں ہم لوگ. پیپلز پارٹی جن کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, تو ہم ان سے شروع کرتے ہیں. ابرار میر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. میر صاحب پلیز تشریف لائیے. ابراہیم میر صاحب, آپ نے آج 2 منٹ میں یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آئندہ کون سا ایسا جو ہے وہ ایجنڈا لے کے آ رہی ہے, اور خاص طور پر اس پہ بھی ہم آپ سے آگے جا کے کوشچن کریں گے کہ آپ لوگ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں, مگر ابھی فی الحال ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا ایجنڈا ہے اور کون سا ایسا آپ سانپ وہ پٹاری سے نکالنے جا رہے ہیں جس سے عوام جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے اور اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ منتخب کرے. ہم وقت جو ہے ابراہیم میر صاحب کا جو کرتے ہیں. یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا, وینس کا اور میرے سیاسی بہن بھائیوں کا شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی 40 سال سے جو بنی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. جو پرانے منشور ہے اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے 7 پوائنٹ کا ہمارا منشور ہے جس کے 6 چیپٹرز ہیں, اور ان 7 پوائنٹ کو میں پہلے ہائی لائٹ کر دوں اور پھر چیپٹر کی مین ہیڈنگ آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم پلیج کریں گے جو ہم نے گزشتہ دور میں 6,000 سے 10,000 تک سیلری لائی, اس کو ہم 18,000 روپے تک لے کے جائیں گے, اور بے نظیر انکم سپورٹ میں 1,000 سے لے کے 2,000 ٹھیک ہے. دوبارہ ابھی آپ کو ٹائم آپ کا وہیں سے سٹارٹ ہوگا. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر یہ مائک جو ہے وہ چینج کر دیں تاکہ یہ کہ ہمارے ناظرین بہتر طریقے سے آپ کو سن سکیں. اس کو آن کر لیجیے. ہلو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ 18,000 تک ہم تنخواہ لے کے جائیں گے, جو 10,000 تھی 10,000 سے 18,000 ہم کریں گے, اور 1,000 سے لے کے 2,000 روپیز بے نظیر انکم سپورٹ کا ہم کریں گے. سیکنڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے آؤٹ آف 7 ہم نیو پروونسز بنائیں گے ساؤتھ پنجاب میں, اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم NFC ایوارڈ جو ہے وہ سندھ میں اسپیشل گرانٹ دیں گے کراچی, کیونکہ وہ ہب ہے بزنس کا اور میگا پورٹ بھی ہے, اس لیے اکنامک ہب بھی کہتے ہیں کراچی کو, اس میں ہم زیادہ وہ انویسٹ کریں گے. اور چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے ہم یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کریں گے 2018 تک. 10,000 ہم ہائر ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ووکیشن اسکالرشپ جو ہے وہ ہم کریٹ کریں گے فاٹا اور بلوچستان کے لیے, یہ نگلیکٹڈ ایریاز ہیں اس لیے. چوتھا ہمارا پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم اکنامک زونز بنائیں گے اور تاکہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس میں جابز جو ہے اس میں زیادہ کریٹ کر سکیں. چھٹا ہمارا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا
اور اس دفعہ ہم وہ انشاءاللہ کرنے جائیں گے. لیبر کی سیٹس جو ہیں ہم اپنے مزدور بھائیوں کو لیبر کی سیٹس دیں گے, اور نہ صرف مرکز میں بلکہ صوبوں میں بھی. اور ساتواں ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم 12,000 میگا واٹ جو ہے وہ چیپر الیکٹریسٹی جو ہے ہم سسٹم میں لائیں گے بائی وے آف ہائیڈل کول, جو تھر کول میں آلریڈی ڈاکٹر سمرکند مبارک شروع کر چکے ہیں پروجیکٹ, گیس اور رینیویبل انرجی. اور یہ جو ہے نیکسٹ ٹرم میں ہم انشاءاللہ 12,000 واٹ کا لیں گے. ویسے ہم نے پاشا ڈیم بھی آلریڈی 2011 میں شروع کر دیا ہے, اور بنجی ڈیم ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں بھی ہم چائنا سے مدد لے کے بنجی ڈیم بھی بنا رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں, کیونکہ 2 منٹس ہیں میرے پاس, ہم فارن اس پہ جاتے ہیں. اگر فارن پالیسی پہ تو ہم اپنے نیبرز کے ساتھ وہی اسٹینڈرڈ رکھیں گے جو اس دفعہ ہم نے ایران کے ساتھ رکھا, افغانستان کے ساتھ رکھا, انڈیا کے ساتھ رکھا, ایون کہ امریکہ کے ساتھ بھی یہی رکھا کہ ہم نے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا اور امریکہ کی نہیں سنی. اور آگے چل کے اگر آپ دیکھیں تو آبادی کے تناسب میں بھی ہم جو ہے وہ پریونٹیو میڈیسن اور کیورمنٹ میڈیسن کو بھی ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. اور اتنا یہ لمبا ہمارا وہ پروجیکٹ ہے, مینیفیسٹو ہے, کہ جس میں آپ کو ہر زندگی کا وہ جو ہے شعبہ ملے گا. وومن کو ہم نے امپاور کیا گزشتہ دور میں, ہم مزید کریں گے. بچوں کو بھی ہم نے جو ہے چلڈرن کے بھی ہم نے اختیارات دیے ہیں اپنے اس منشور میں. اور لیبر کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, حتیٰ کہ آپ زندگی کی کوئی ایسی بات لے لیں وہ ہمارا منشور کور کرتا ہے, جو میں بعد میں وہ بعد میں ڈیٹیل بھی دے دوں گا انشاءاللہ. میں نے کافی تو کور کر دیا ہے. اور اس کے بعد میں نے بھاولپور جنوبی پنجاب کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. اور ٹائم ختم ہو رہا ہے. نارکوٹکس کنٹرول پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, سب کچھ. یہ فلڈ مینجمنٹ اور انلارجنگ کلچرل اسپیس, اینی تھنگ یو سے وی ہیو گاٹ ٹو کور ہیئر, اینڈ انشاءاللہ وی ہیو کورڈ اے لاٹ. انشاءاللہ ان نیکسٹ ٹرم وی ول کور مور اینڈ مور بائی دا گریس آف گاڈ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب, تھینک یو. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کا موقف پیش کیا. اب ہم دعوت دیتے ہیں رابعہ ضیاء کو, پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گی. جی رابعہ ابھی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں گی کہ آج خاص طور پر مسلم لیگ نون کے قائد جو میاں محمد نواز شریف نے بھی بڑی اہم ترین باتیں کی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور رابعہ صاحب بتائیں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگلے 5 سالوں میں آ کر کون سا ایسا اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے جس سے پاکستان کا مستقبل ترقی یافتہ. یہ ابھی ہم بھی پوچھ رہے ہیں, آپ اپنا موقع بتائیں, ہم آپ کو اگلی کراس کوشچننگ میں پوچھیں گے. ابھی آپ صرف اپنا موقع بتائیں. تھینک یو, آپ نے آج انوائٹ کیا. کیوں آپ ووٹ دیں گے پی ایم ایل نون کو؟ اس لیے ووٹ دیں گے کہ جو ان کو ایک صوبے کی گورنمنٹ ابھی ملی تھی پنجاب میں, جو انہوں نے وہاں ڈلیوری کی ہے, میں اس کی ذرا جلدی سے رن ڈاؤن کر دوں. میں بھی ساؤتھ پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں, اور پنجاب جو پورا اس کا دورہ کیا میں نے, نارتھ اینڈ ساؤتھ کا. وہاں پہ یونیورسٹیز, ٹیکنیکل کالجز, اور یہ ٹوٹی ہوئی ڈیموکریسی کے اندر بنے ہیں. لیبس, ہاسپٹلس, دانش اسکول, سولر انرجی انہوں نے اس کو ریویمپ کیا. وہاں پہ گرین ٹیکٹس اسکیمز چلائی ہیں چھوٹے فارمرز کے لیے. ساؤتھ پنجاب میں جب میں نے دورہ کیا تو وہاں پہ جو فلڈ وکٹمس ان کے لیے ماڈل ہومز بنے ہیں, وہاں پہ بند بنے ہیں. میٹرو بس انفراسٹرکچر انٹروڈیوس ہوئی ہے, غریبوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن انٹروڈیوس ہوئی ہے, صاف پانی, سڑکیں, واٹر ڈیمز. وہ علاقے ہیں جامپور اور رحیم یار خان اور ایسے راجن پور کے علاقے جہاں کبھی پہلے کسی نے ڈیولپ کیا تھا اور نہ ہی ان پہ فوکس کیا تھا. اور لاہور کی اکانومی اس وقت پنجاب کی ٹرپل کی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. تو ہماری جو پارٹی کی 3E پالیسی ہے وہ ہے اکانومی, ایجوکیشن اور انرجی, اور اس میں پھر ہمارا ہیلتھ اور اس میں ہیلتھ اور انرجی میں آ جاتی ہے. آئی تھنک بیسک میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی تو ابرار صاحب گئے, لیکن ریلوے